کائنات کی سب سے سچی کتاب قرآن پاک میں اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا، رحماء بینہم، ترجمہ کنز العرفان، آپس میں نرم دل ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم آپس میں ایسے نرم دل اور ایک دوسرے کے ساتھ ایسے محبت اور مہربانی کرنے والے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ کرتا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی حیات مبارکہ کے بے شمار ایسے واقعات کتب احادیث اور کتب تاریخ میں بڑے پڑے ہیں جن سے صحابہ کی آپسی محبت، ہمدردی، خلوص، غمخواری، شفقت اور رحمت اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے والی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح صحابہ اکرام کی اہل بیت سے اور اہل بیت کی صحابہ سے محبت پر بھی ڈھیروں روایات اور واقعات کتب احادیث اور کتب سیرت میں موجود ہیں، جس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہمیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے موقع پر بھی نظر آتی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو جہاں دیگر صحابہ نے آپ سے محبت کی وجہ سے گہرے دکھ کا اظہار کیا، وہیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخی خطبہ دیا جس میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی محبت اور الفت کا اظہار کیا۔ آئیے اس خطبے کے چند اہم نکات سنیے۔ حضرت سیدنا اسید بن صفوان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو پورا مدینہ سوگوار ہو گیا۔ صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے دن کی طرح پریشان تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا کہ آج کے دن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہم سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس مکان کے دروازے پر جس کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم پاک رکھا گیا تھا کھڑے ہو گئے اور آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہترین رفیق، اچھے محب، وجہ راحت، بھروسہ مند اور محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رازداں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، ایمان میں سب سے زیادہ اخلاص والے، اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، لوگوں میں سب سے زیادہ سخی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے محافظ تھے۔ آپ کی صحبت سب سے اچھی اور مرتبہ سب سے بلند تھا۔ آپ کا انداز خیر خواہی، دعوت دین کا طریقہ، شفقتیں اور عطائیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی تھیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ خدمت گزار تھے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی خدمت کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ جس وقت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی۔ رسول پاک کے ہر فرمان کو حق و سچ جانا اور ہر معاملے میں رسول پاک کی تصدیق کی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں آپ کو صدیق کے لقب سے نوازا اور فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو یہ سچ لے کر آئے تشریف لائے اور وہ جنہوں نے ان کی تصدیق کی۔ آپ کو ثانی اثنین کا لقب ملا۔ آپ یار غار ہیں۔ اللہ پاک نے آپ پر سکینہ نازل فرمایا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ فی الدین تھے۔ آپ نے خلافت کا حق ادا کیا۔ آپ نے مرتدوں سے جہاد کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد لوگوں کے لیے سہارا بنے۔ جب لوگوں میں اداسی اور مایوسی پھیلنے لگی تو اس وقت بھی آپ کے حوصلے بلند رہے۔ کافروں کے ظلم و ستم کے سبب جب لوگوں نے اپنے اسلام کو چھپایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی۔ منافقین و کفار آپ رضی اللہ عنہ کے حوصلوں کو پست نہ کر سکے۔ آپ نے کفار کو ذلیل کیا، باغیوں پر خوب شدت کی۔ آپ کفار و منافقین کے لیے غیظ و غضب کا پہاڑ تھے۔ لوگوں سے دینی امور میں سستی ہوئی لیکن آپ نے بخوشی دین پر عمل کیا۔ لوگوں نے حق بات سے خاموشی اختیار کی مگر آپ نے علی الاعلان کلمہ حق کہا۔ جب لوگ اندھیروں میں بھٹکنے لگے تو آپ کی ذات ان کے لیے منارہ نور ثابت ہوئی۔
آپ سچے، خاموش طبیعت، دور اندیش، اچھی رائے کے مالک، بہادر اور سب سے زیادہ پاکیزہ خصلت تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں پر مشفق باپ کی طرح شفقتیں فرمائی۔ جس بوجھ سے لوگ تھک کر نڈھال ہو گئے تھے، آپ نے انہیں سہارا دیتے ہوئے وہ بوجھ اپنے کندھوں پر لاد لیا۔ جب لوگوں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا تو آپ نے قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ جب لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا تو آپ نے صبر سے کام لیا۔ جو چیز لوگ طلب کرتے آپ عطا فرما دیتے۔ لوگ آپ کی پیروی کرتے رہے اور کامیابی کی طرف بڑھتے رہے، اور آپ ہی کی وجہ سے انہوں نے وہ کامیابی اور ہدایت پائی جس کا ان کو گمان بھی نہ تھا۔ آپ اہل ایمان کے لیے رحمت، شفقت اور محفوظ قلعہ تھے۔ آپ بہت نڈر اور نہ گھبرانے والے تھے۔ آپ جذبوں اور ہمتوں کا ایسا پہاڑ تھے جسے نہ تو آندیاں ڈگمگا سکیں، نہ ہی سخت گرج والی بجلیاں متزلزل کر سکیں۔ آپ نے کبھی کسی کو عیب نہ لگایا، نہ کسی کی غیبت کی، نہ ہی کبھی لالچ کی۔ کمزور اور ناتواں لوگ آپ کے نزدیک محبوب اور عزت والے ہوتے۔ اگر کسی مالدار اور طاقتور شخص پر ان کمزوروں کا حق ہوتا تو انہیں ضرور ان کا حق دلواتے۔ طاقت اور شان و شوکت والوں سے جب تک لوگوں کا حق نہ لے لیتے وہ آپ کے نزدیک کمزور ہوتے۔ اللہ کی قسم، آپ رضی اللہ عنہ ہم سب سے سبقت لے گئے۔ آپ کے بعد والے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ آپ کو بہت عظیم کامیابی حاصل ہوئی۔ آپ نے اس شان سے اپنے اصلی وطن کی طرف کوچ کیا کہ آپ کی عظمت کے ڈنکے آسمانوں میں بج رہے ہیں اور آپ کی جدائی کا غم ساری دنیا کو رلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی جدائی جیسی مصیبت مسلمانوں کو کبھی نہیں پہنچی۔ آپ دین کی عزت کا باعث اور اس کی جائے پناہ تھے۔ آپ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سہارا اور منافقوں پر سراپا شدت اور غیظ و غضب تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملایا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کے اجر و ثواب سے محروم نہ کرے اور نہ ہی آپ کے بعد ہمیں گمراہ کرے۔ لوگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ خاموشی سے سنتے رہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے خاموشی اختیار کی تو لوگوں نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا اور سب نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اللہ پاک آپ کے صدقے ہمیں بھی اچھے اوصاف سے مزین فرمائے، تمام برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔